کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر کسی سے محبت ہو جائے اور وہ تمہارے نصیب میں نہ ہو تو کیا کریں؟ اے بندہ خدا، محبت ایک نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ محبت صرف ایک جذباتی تعلق نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت بھی ہے۔ دل پر کسی کا زور نہیں، محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن دل کو قابو میں رکھنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ محبت اگر پاکیزگی ہو تو اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اگر یہ صرف نفسی ہو تو یہ آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کی طرف مائل ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ محبت تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ محبت تمہیں نیکی کی طرف لے جا رہی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ محبت تمہیں گناہوں میں ڈال رہی ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں محبت سے دور ہو جانا چاہیے؟ اگر محبت اللہ کے احکام کے خلاف نہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو غلط استعمال میں ڈال دیا ہے تو وہ محبت تمہاری عبادت میں کمی لا سکتی ہے یا تمہیں غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے۔ تو ایسی محبت کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مگر دل کی بے چینی کا کیا کریں اگر محبت ہی نہ ملے تو؟ سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تمہارے حق میں وہی فیصلہ کرے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی چیز تمہارے نصیب میں ہی نہیں تو یقین جانو کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو کیا محبت کو چھوڑ دیا جائے؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ دیکھو، محبت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اگر محبت میں صبر، دعا اور پاکیزگی ہو تو یا تو اللہ اسے تمہارے حق میں بہتر سے بہترین بنا کر دے گا یا اس شخص سے بہترین تمہیں عطا کرے گا۔ دیکھیں، محبت کرنا غلط نہیں، لیکن محبت میں غلط فیصلے، غلط قدم اٹھانا غلط ہے۔ اگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ محبت صحیح ہے یا نہیں تو یہ جان لیں کہ محبت میں ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں اور اس سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے اسے آپ کو دے دے گا۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اسے آپ سے دور کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو سزا دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی بہترین چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ سے مایوس مت ہونا، اگر وہ کچھ چھین لیتا ہے تو وہ کچھ دیتا بھی ضرور ہے۔ اللہ کی چھینی گئی چیزوں پر دھیان مت دیں، اللہ نے کیا کیا دیا ہے اس پر دھیان دیں۔ یاد رکھیں، محبت اگر ہو گئی ہے آپ کو کسی سے تو اس محبت کو پاک رکھیں، پاکیزگی سے رکھیں، اس محبت کو گناہوں میں مت ڈالیں۔ اگر آپ کی محبت پاک ہے اور پاکیزگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دور کرے گا، پھر اسے بہتر سے بہترین بنا کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ تو بے شک اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے بہترین ہمسفر کا انتخاب کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کریں۔